بارے ذکر بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات سامعین، معرفت امام کے موضوع پر آج ہی ہماری 5ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تم میرے رسول پر اسی لیے نہیں مان لاتے کہ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے، اور اگر حق کسی زمانے میں بھی باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی زمانے میں بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی۔ آج تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پر رات میں نے ختم کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں شیطان کے پاور سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ شیطان جو اللہ، میں پھر ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں، شیطان اللہ کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں۔ آج اگر شیطان ہے اور اللہ کا بنایا ہوا ولی نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے۔ سمجھ میں جملہ آیا؟ یعنی آج کیونکہ شیطان آیا تھا اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں، اور شیطان ہے کافروں کا ولی۔ اگر آج کافروں کا ولی ہے، گمراہ کرنے والا ہے اور ہدایت کرنے والا نہ ہو تو یہ لا کے عدل کے خلاف ہے کہ یا اللہ گمراہ کرنے والا تو موجود ہے۔ تو پتہ چلا اگر انسان کے پاس عقل ہے، عدل ہونا چاہیے۔ میں کیا کروں قبلہ جن کے مذہب میں عدلی نہیں ہے، میں ان سے گفتگو کیا کروں؟ گفتگو تو وہاں کیا جاتا ہے، بحث تو وہاں ہوتی ہے جہاں قبلہ عدل ہو، جہاں عدلی نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ الفاظ اللہ نے کتنے پاور دیے شیطان کو، لیکن ایک یہ الفاظ ہیں سورت بنی اسرائیل کے، اور دیکھیں کتنا اللہ نے پاور دیا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ
فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ نے فرمایا شیطان جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے وہ استعمال کر. یہ خالق کر رہا ہے کہ جتنی میں نے تمہیں طاقت دی ہے وہ طاقت استعمال کر ان کو گمراہ کر. صرف تمہیں نہیں، تو ان کو گمراہ کر آواز کے ذریعے. یہ جملہ کراچی میں ضائع نہیں ہونا چاہیے. شیطان تو ان کو گمراہ کر آواز کے ذریعے. پتا چلا کبھی شیطان آواز کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص جملہ ہے. دیکھیں یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، تاریخ گواہ ہے کہ جب جنگ احد میں آواز آئی قد قتل محمد رسول اللہ تو سارے بھاگ گئے. اور جب واپس آئے تو رسول نے پوچھا کیوں بھاگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول نے بولا جبرائیل کی آواز نہیں تھی، یہ شیطان کی آواز تھی. اب یہ کس نے بھی کہا تھا سمجھنا وہ شیطان. بس میں نے چنات کر دیا. نوجوانوں آپ کو بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں. یعنی سارے بھاگ گئے تو بخاری شریف میں ہے کہ بھاگے تھے. یاد رکھیں میری تک نوجوانوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے. میں اس کا سارے بھاگے تھے اور جب رسول نے پوچھا تو کہا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل کی آواز ہے. رسول بات جبرائیل کی نہیں، یہ شیطان کی آواز. افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس کو جبرائیل کی آواز میں اور شیطان کی آواز میں تمیز نہیں وہ محمد کے بعد نبی کیسے بنتا؟ میں نے بڑا جملات کر دیا. جو جبرائیل کو ہی نہیں پہچانتا وَاسْتَفْزِزْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اور شیطان صرف تو نہیں، تمہارے جو چیلے ہیں نا ان کو بھی اپنے ساتھ لے. وہ بھی جا کر مومن سے لڑے، چاہے پیادل لڑے چاہے سوار ہو کر لڑے. نہیں نوجوان. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور شیطان صرف تمہیں نہیں، تو اپنے چیلوں کو بھی لے، اپنے مریدوں کو بھی لے اور وہ جا کر مومنی سے لڑے، پیادل لڑے، سوار لڑے. ارے جو مومن سے پیادل یا سوار ہو کر لڑے وہ تو ہے شیطان کا مرید. تو جو امیر المومنین علی سے سوار ہو کر لڑے یا پیادل. دیکھیں نوجوانوں میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری. اب مجھے پتا نہیں علی سے کون پیادل لڑا تھا کون سوار لڑا تھا، بس جو سوار ہو کر لڑے سمجھنا کہ وہ بھی شیطان کا چیلا ہے، اور جو پیادل لڑے وہ بھی شیطان کا چیلا ہے. اب اللہ نے عجیب جملہ کہا، شیطان یہ تمہیں طاقت ہے لیکن میں بھی خدا کا رہا ہوں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہوں گے، میرے بندے ان پر تمہارا کوئی اختیار نہ چلے گا. جو میرے بندے دیکھیں، شیطان تھا، کافر تھا،
لیکن ایک عجیب جملہ شیطان نے کہا جب اللہ نے اس کو نکالا دربار سے، تو یہ الفاظ ہیں سورۃ صاد کے، اللہ نے کہا نکل جا، تو مردود ہے، تم پر قیامت تک لعنت۔ لعنت کے بعد کہہ رہا ہے، مردود ہونے کے بعد کہہ رہا ہے، نکل میری رحمت سے، اس کے بعد کہہ رہا ہے قال فبعزتک، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، یا اللہ دیکھو پھر بھی خدا کو نہیں چھوڑ رہا، اتنا بڑا موحد ہے، اتنا بڑا موحد ہے کہ خدا نے لعنتی بنا دیا لیکن پھر بھی خدا کو نہیں چھوڑتا، اور کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ شیطان تھا لیکن یہ ماننا پڑا کہ یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے مسلمانوں، شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آئے اور مسلمانوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے۔ فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ پتا چلا جب تک شیطان ہے تب تک اللہ کا چنا ہوا بندہ بھی ہے، اللہ کا چنا ہوا، بندوں کا چنا ہوا نہیں، بندوں کا چنا ہوا نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ شیطان ہے، یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر شیطان ہے، گمراہ کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کا ولی بھی ہونا چاہیے۔ آئیے چڑھتا ہوں پھر قرآن کی طرف، دیکھیں تو شیطان کے پاور تھے، آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ کہف کی اور نمبر ہے 50واں 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ آیت پوری نہیں ہے، آدھی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا، وہ جن کا بیٹا تھا۔ یا اللہ یہ جن کے بیٹے کا تذکرہ کیا مانا؟ یہ کہنا کافی تھا کہ سوا ابلیس کے، یہ کیوں کہا کہ جن کا بیٹا تھا؟ جن کا بیٹا تھا، آواز اطلقی لاکھوں برس نوری ملائکوں کے ساتھ رہا، فطرت نہ بدلی، لاکھوں سال رہا نوری ملائکوں کے ساتھ، لیکن فطرت نہ بدلی۔ ارے جو لاکھوں سال فرشتوں کے ساتھ رہا وہ تو فرشتہ نہ بن سکا، تو جو 23 سال رسول کے ساتھ رہے وہ رسول جیسے کیسے؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کا امر کا انکار کیا۔ یہاں آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد فرمایا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا شَهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور جب میں کائنات کو بنا رہا تھا تو میں نے شیطان کو گواہ نہ بنایا تھا، نہ شیطان کو نہ اس کی اولاد کو۔ بڑا جملہ ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ یہ شیطان کی اولاد کہاں سے آ گئی؟
پتہ چلا شیطان کی اولاد بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو ولی بناتے ہو؟ حالانکہ جب میں کائنات کو بنا رہا تھا، زمین اور آسمان کو بنا رہا تھا، تو میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو ان پر گواہ نہ بنایا تھا، اور نہ میں نے ان کے نفوس پر، ان کے وجود پر ان کو شاہد بنایا تھا۔ کیوں؟ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا، میں اللہ، غور ہے میرے تو نوجوانوں، میں اللہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہوں کو اپنا گنہگار نہیں بناتا، میں اللہ گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ علی کی عزت کی قسم، ہمارے ہر امام کے زمانے میں جب بھی کوئی آیا کہ اللہ نے مولا پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا، ابھی جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں عبارت، یہ اصول کافی کی ہے، اور یہ رواج جو بھی میں پڑھ رہا ہوں حدیث، یہ ہمارے 9 امام سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے، اس کے زمانے میں ایک آیا محمد بن سنان اور کہا مولا اللہ نے پتہ نہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، پتہ نہیں دنیا آپ کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، کہ اللہ نے ان کو کوئی پاور ہی نہیں دیا، بس یہ کہنا تھا۔ یا امام نے اس آیت کو پڑھا، اور کہا کہ اب اللہ نے جو کہا کہ میں نے شیطان اور اس کی اولاد کو کائنات کی خلقت پر گواہ نہ بنایا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی ہستی تھی جو اولاد کے ساتھ کائنات بن رہی تھی، وہ دیکھ رہی، کائنات بن رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی۔ تو کہا مولا یہ کون ہے؟ اب پوری روایت سنیں اصول کافی کی۔ امام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانتی، اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھے، اللہ اپنی وحدانت میں یکتا تھا۔ ثم خلق محمدا وعلیا و فاطمہ، پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو پیدا کیا۔ فمکثوا الف دہر، پھر 1000 بس دنیا خالی رہی، یا وہ تھا یا یہ تھی۔ پھر نوجوان سمجھے، نوجوان سمجھے اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھا۔ ثم خلق محمدا وعلیا و فاطمہ، پھر اللہ نے محمد کو، علی کو، فاطمہ کو پیدا کیا۔ فمکثوا الف دہر، پھر 1000 بس دنیا خالی رہی۔ ارے جب سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو برس کائے کے پتا چلا وقت نہ تھا، یہ تھے، سورج نہ تھا، یہ تھے۔ ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پتا چلا محمد عالم شے کے پیدا ہوئے نہیں ہیں، یہ لا شے سے پیدا ہوئے۔ موت بعد میں پیدا ہوا، الذی خلق الموت والحیات، ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پتا چلا شے بعد میں پیدا ہوئی ہے، محمد عالم اس سے پہلے۔ موت شے ہے، حیات شے ہے، موت نہ تھا، یہ تھے، زندگی نہ تھی، یہ تھے، مرے وہ جو موت کے بعد آئے۔ زندگی کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو زندگی کے بعد آئے، یہی تو سبب ہے کہ ہم کیوں مریں؟ ارے ہم شیعہ کیوں مریں؟ مرے وہ جس کا امام مرے۔ ہم کیوں مریں؟ نعرہ حیدری، ہم کیوں مریں؟ اگر ہم مرتے تو رسول کیوں کہتا کہ من مات اللہ حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے۔ ارے مرے وہ جس کا امام مرے، ہم نہیں مرتے کیونکہ ہمارا امام زندگی سے پہلے،
موت سے پہلے ثم خلق جمیع الاشیاء، پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ خَلْقِهَا، اور اللہ نے ہر شے کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا، ہر شے کی خلقت پر ان کو گواہ بنایا، وَأَجْرَىٰ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور ہر شے پر اللہ نے ان کی اطاعت واجب قرار دی۔ آدم بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، نوح بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، سورج بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، چاند بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، پہاڑوں بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا۔ مسلمانوں کے پاس بڑا فضیل بڑا معجزہ رسول کا، حضور اکرم نے 2 انگلیوں سے چاند کو 2 ٹکڑے کی۔ ارے یہ معجزہ نہیں، چاند محمد کی اطاعت کر رہا تھا۔ معاف کرنا میرے دوستو، علی نے غروب ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ سورج اطاعت کر رہا ہے۔ ارے ستارہ دروازے پر سجدہ کر رہا ہے، ارے یہ اطاعت نہیں ہے، یہ اطاعت کر رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ پتھر ان کے ہاتھوں پر تسبیح بیٹھتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اطاعت کر رہا ہے۔ وَأَجْرَىٰ طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور اللہ نے ہر چیز پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، دیکھیں یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کو آیت اللہ خمینی علیہ رحمت نے بھی اپنی کتاب حدیث چہل میں نقل کیا۔ وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ تمہیں مانگنا ہو تو ان کے دروازے پر آنا۔ گھبرا گئے اتنا بڑا جملہ؟ میں نے اپنی طرف سے نے کہا سن کے فَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے ہر چیز کو کہا کہ مانگنا ہو تو ان کے دروازے پر آنا، سیدھا نہ آنا، کہیں ٹانگ نہ ٹوٹ جائے۔ مانگنا ان سے مانگنا، مانگنا ان سے مانگنا۔ اب مجھے بتاؤ کون سی وہ چیز ہے جو اللہ نے چھوڑی؟ کائنات پر ان کا قبضہ۔ زبان سے بات کر تو پھر میں قرآن کی طرف ہلو نوجوانوں، کائنات پر ان کا قبضہ، ان کو کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے۔ میں نے ساری دنیا دیکھی حسین کے صدقے میں، لیکن جیسے ملا پاکستان کی ضدی ہیں ایسا مجھے ضدی کہیں نظر نہیں آیا۔ کوئی کہہ رہا یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، رسول مر گیا، سبحان اللہ، شیطان زندہ ہے، رسول مر گیا، یہ ہے تمہارا عقیدہ جو باعث تخلیق کائنات کا سبب ہے، اس کو تم نے کہا کہ مردہ ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگ، آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ اب جب آیت پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ فاطر کے، پوری تقریر میں کوشش کر رہا ہوں تو قرآن آیتوں پر مشتمل ہو، اور میں نے اپنے نوجوانوں کو بھی کہا کہ یہ جو اشرا میرا عام چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ کتابی صورت میں لائیں گے۔ ایک اشرا میں نے پڑھا تھا حیدرآباد دکن میں، وہ بھی حیدرآباد دکن والوں نے اس کو چھپایا ہے۔ ایک اشرا پڑھا تھا میں نے بامبے میں، انہوں نے بھی چھپوایا ہے، وہ موضوع الگ تھا، یہ موضوع اہم ہے میرا اور سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ جا کر دیکھیں کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے کہا تھا زمین کے وارث اللہ نے ان کو بنایا، جنت کے وارث اللہ نے ان کو بنایا۔ اب یہ الفاظ ہے قرآن کی سورۃ فاطر کے، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اے میرے حبیب، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں نوجوانوں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، نعرے کم لگاؤ، سر باتیں کرتا ہوں تک میں تھک نہ جاؤں۔ اے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے، جبرائیل کی نہیں، میں نے تم پر قرآن کی وحی کی ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور میں اللہ ہر بندے کی
دل کے رازوں سے واقف ہوں. اب اللہ نے شاہ فرمایا ثم، لیکن میرے حبیب قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن میرا ایک شرط ہے ثم اس کے بعد ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، لیکن میرے حبیب قرآن میں نے تم پر نازل کیا ہے، لیکن تمہیں حق نہیں کہ قرآن کے واسطے تم بناؤ. کتنا بڑا جملہ میں نے آپ کو دیا ہے. یہ قرآن ہے، سورت فاطر ہے، اور آج کا نمبر ہے 32، 32ویں آیت ہے. اور میرے حبیب ثم قرآن میں نے تم پر نازل کیا، لیکن آپ سمجھیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، لیکن میرے حبیب واس بنانے کا آپ کو حق نہیں ہے. واس اس قرآن کے میں بناؤں گا اپنے بندوں میں سے. یعنی اگر آپ تسلسل سمجھیں، بندوں میں، اپنے بندوں میں سے جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں. زمین کے واسطے صالح بندے، جنت کے واسطے تقی اور نقی بندے، قرآن کے واسطے مصطفیٰ بندے. ہاں یہ جو صفات ہیں، یہ جو اضافتیں بنا کر دکھاؤ نا مصطفیٰ، قرآن کے واسطے ہے مصطفیٰ. یا اللہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ مصطفیٰ ہے. آواز ہے عبداللہ کی، میں نشانی بتاتا ہوں. صالح بندے، جنت کے واسطے تقی اور نقی بندے، قرآن کے واسطے مصطفیٰ بندے. ہاں یہ جو صفات ہیں، یہ جو اضافتیں بنا کر دکھاؤ نا مصطفیٰ، قرآن کے واسطے ہے مصطفیٰ. یا اللہ کسی کی پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا، تو یہ مصطفیٰ ہے. آواز ہے عبداللہ کی، میں نشانی بتاتا ہوں. سورۃ نمل میں ارشاد ہوا قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالی نہیں. پتا چلا جو اللہ کا مصطفیٰ بندہ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالی نہیں ہوگا. جو حاجی ہیں یا جو ابھی حاجی نہیں ہوئے، جاؤ 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 مدینے جاؤ. دیکھیں آج وہاں شیعوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں سامنے ان کے بزرگوں کے نام ہے فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ، فلاں رضی اللہ عنہ. یہاں ہمارے 14 کے نام ہیں: علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام. ارے آؤ تو اور عباس علمدار علیہ السلام. نعرہ حیدری. آ گئی بات سمجھ میں؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے نوجوانوں، یہ قرآن ہے. ہر آیت میں اپنے بندوں میں سے لیکن ان کی صفت بھی بتائی. زمین کے واس اللہ کے صالح بندے، جنت کے واس اللہ کے تقی اور نقی بندے، قرآن کے واس اللہ کے مصطفیٰ بندے. مسلمانوں تعصب کی عین کی ہٹا کر سر پر قرآن رکھ کر بتا، تمہارے پاس کوئی صالح بندہ ہو، تمہارے پاس کوئی تقی اور نقی بندہ ہو، تمہارے کوئی مصطفیٰ بندہ ہو تو میں مذہب چھوڑتا ہوں. کوئی مناظرہ نہیں، صرف قرآن رکھ سر پر. ہاں یہی سبب ہے. اس آیت کے تحت جتنی مناقب کی کتابیں جو ابھی میں نے آیت پڑھی، تمام مناقب کی کتاب میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا علی آیا، جیسے ہی آیا رسول استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا.
اور گلے لگا کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ جناب علی نے پوچھا یا سا کہا کہ مبارک؟ کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو۔ یا علی اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے نوجوانوں اس بات کو یاد رکھنا، اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے۔ اور میرے پڑھے لکھے حضرات اور سادات و غیر سادات اور میرے مسلمان بھائی، علی کا نکاح اور بطول کا نکاح پڑھا ہے اللہ نے۔ اب میں ان کو ایرے غیرے کے مقابلے کیسے لاؤں جن کو نہ اپنے نکاح کا پتا نہ ماں باپ کے نکاح کا پتا؟ گھبرا کیوں گئے تو نعرہ حیدری۔ میں ان کو بیٹھ جائیں میرے دوستو، نعرے کم لگائیں تاکہ میں آپ کو مواقع زیادہ دے سکوں۔ سر بات کرتے میں تھک نہ جاؤں۔ میں نے کیا کہ اللہ نے، اب پوری بات سنیں، اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر۔ جتنی مساجد ہیں سر پر رکھے قرآن، کہ عبداللہ نے پڑھا یہ ہے یا نہیں؟ کہ اللہ نے یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے، اور یا علی اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان۔ اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان۔ میں یہاں آیا کراچی میں، میں یہاں آیا 17 ربیع کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کی شادی رکھی۔ میں جو آیا مجھے کیا پتا، میں نے دلہن کا حق مہر لکھا 5 کروڑ۔ دلہا کا بھی بھاگتا ہوا ہے عبداللہ کی سفید پوشی دیکھ کر آپ نے 5 کروڑ لکھا ہے۔ اتنا تو لکھیں جتنا میرا بیٹا دے سکے، اتنا تو لکھیں جتنا میرا بیٹا دے سکے۔ یہ میرے علم کا قصور تھا، یہاں کسی مولوی نے حق مہر مقرر نہیں کیا، یا اللہ نے حق مہر مقرر کیا ہے۔ یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو، یا ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نظر میں میرا مولا علی اتنا بادشاہ ہے۔ نعرہ حیدری۔ یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو، یا مانو کہ میرا مولا علی اللہ کے علم میں اتنا بادشاہ ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ یہاں تو پتا چلا کہ زمین اور آسمان ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ زمین اور آسمان ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ اب جو آسمان سے بارش برستی ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ زمین سے جو اگتا ہے وہ ملکیت ہے علی اور بطول کی۔ پتا چلا ہم پیتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت، کھاتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت، ارے چلتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر، سجدہ کرتے ہیں علی اور بطول کی ملکیت پر، ارے مرنے کے بعد دفن ہوں گے علی اور بطول کی ملکیت میں، اور پھر بھی جو کوئی ان کا ذکر نہ کرے تو اس سے بڑا نمک حرام کون ہوگا؟
سمجھ میں آئے گا کہ یعنی اب پتا چلا بخاری شریف میں ایک باب ہے، بخاری شریف میں باب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا باب ہے بخاری شریف کا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لکھا سے مرنے کے بعد ہوگا نا، جب انسان قبر میں اتارا جائے گا تو سب سے پہلے مٹی زمین اس کا حساب کتاب ہے، اور اتنا اس کو دبائے گی اس کی پسلیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور جو پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پیا تھا وہ منہ سے باہر آئے گی۔ یہ بخاری شریف میں زمین سے حساب کتاب لے گی، زمین اتنا اس کو دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور جو پہلی مرتبہ ماں کا دودھ پیا تھا وہ منہ سے باہر آئے گا۔ میں نے کہا بھائی صحیح ہے، میں نے بھی زمین سے پوچھا ہے کہ زمین یہ اس نے تمہارا گناہ کون سا کیا ہے جو اتنی سزا دے رہی ہو؟ آواز آئے گی عبدالحکیم، میں مل کے تو علی اور بطول کی، میں مل کے تو علی اور بطول کی، اور یہ علی اور بطول کا دشمن تھا، میں تو کئی زمانے سے انتظار کر رہی تھی۔ نعرہ حیدری! بھائی آ گئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ دیکھیں قرآن کی ایک بہت یاد ہے، ایک آیت ایسی ہے جو آپ کو یاد ہوگی، وہ آیت مودت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم مجھ سے کچھ نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ مریم میں، یہ سورۃ شورى وہ سورۃ مریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو مومن ہیں جن کے عمل صالح ہیں میں نے ان کے لیے ود قرار دیا ہے۔ ود مصدر ہے، دائمی محبت، ود سے نکلی ہے مودت۔ قرآن کی بات کہتا ہے نوجوانوں تمہیں ود سے نکلی ہے مودت، اس میں فاعل نکلا ودود، تینوں لفظ قرآن میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں اللہ ودود ہوں، محبت کرنے والا، مودت کرنے والا۔ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ بھی کسی سے مودت کرتا ہے، اتنا تو پتا چلا کہ اللہ بھی کسی سے مودت کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ساری رات تسبیح پڑھو، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود، قدرت کی آواز ہے میں تم سے محبت نہیں کروں گا، ساری زندگی ودود کرتا رہا، میں محبت نہیں کروں گا، میں تم سے محبت اس وقت کروں گا جب تو عالم مجھ سے مودت کرے گا۔ نعرہ حیدری! آگئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ ہاں ماننا پڑے گا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ آج اگر وہ کافروں کا ولی ہے تو اللہ کا ولی بھی ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، بے گھبرا نہیں جانا نوجوانوں۔ دیکھیں ابھی جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اللہ سوال بھی خود پوچھ رہا ہے، جواب بھی خود دے رہا ہے۔ اللہ سوال بھی خود پوچھ رہا ہے اور جواب بھی خود دے رہا ہے۔ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، میرے حبیب کیا تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ملائکہ آئیں گے؟ بڑا جملہ،
بالکل آرام سے. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ، کیا تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی ربک، یا تمہارے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے. اور یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا انتظار کر رہی ہے. تھوڑا زبان سے بات کر تو میں آگے چلوں. پھر سنیں، ابھی میں نے بات پوری نہیں پڑھی، آہستہ آہستہ. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ اور یاتی ربک اور یاتی بعض آیات ربک، کیا تمہاری امت انتظار کر رہی ہے ملائکہ کے آنے کا؟ یا تمہاری امت انتظار کر رہی ہے تیرے رب کے آنے کا؟ یا تیری امت انتظار کر رہی ہے تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا؟ اب اللہ فرمائے یوم یاتی بعض آیات ربک، نہ میں اللہ آؤں گا نہ ملائکہ آئیں گے، اسی دن تمہارے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. علمی مرحلہ ہے. یوم یاتی بعض آیات ربک، اسی دن تمہارے پروردگار کی کچھ آیتیں آئیں گی. لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا. اسی دن جب پروردگار کی آیتیں آئیں گی تو اسی دن جو ان پر ایمان لائے گا ان کا ایمان کو فائدہ نہیں دے گا. اسی دن جب تک ان کا ایمان آیتوں کے آنے سے پہلے نہ ہوگا، اور عمل بھی قبول وہ ہوگا جو اس ایمان میں کیا ہوگا. یعنی نماز پڑھے انتظار کرے آیتوں کا، روزہ رکھے انتظار کرے آیتوں کا، روزہ حج کرے انتظار کرے آیتوں کا، بغیر انتظار کے. کتنا بڑا جملہ ہے، علی کی محبت کی مستی میں کہہ رہا ہوں. کتنا جملہ ہے کہ اسی دن جو ان پر آیت وجہ اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی، اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی، اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی، تو اسی دن اسی وقت جو ان پر ایمان لائے گا ان کو ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک ان پر پہلے ایمان نہ ہو. اور جو نمازیں روزے حج زکوٰۃ کیے ہوں وہ بھی اس ایمان میں کیے ہوں. اب اللہ فرمائے فانتظروا، انتظار کرو، انا منتظرون، میں رسول ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. خدا بھی آیتوں کا انتظار کر رہا ہے. بڑا جملہ کہوں گا اس کے بعد، فانتظروا انا منتظرون، انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. قرآن قیامت تک ہے. ابھی آیتیں آنا بند ہو گئی، رسول پر نبوت ختم، ابھی آیتیں کون آئیں؟ پتا چلا جو قرآنی آیتوں کا انتظار کریں وہ ہو گئے کافر، کیونکہ وہ رسول کو آخری نبی نہیں مانتے. اب یہ آیتیں کون ہیں جو کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں آئیں گی، کچھ آیتیں آئیں گی. آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، اور آیت وہ پڑھ رہا ہوں جس پر 73 جتنے فرقے سب کا ایمان ہے. ارشاد خداوندی سورۃ المومن میں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو آیت قرار دیا. مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. اسی روز اللہ کی کچھ آیتیں آئیں گی. سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہے، تو زندہ کیوں؟ کیوں زندہ؟ کیوں زندہ؟ اور عیسیٰ کون؟ آیت اللہ. ارے اللہ نے کسی دوسرے نبی کو آیت کیوں نہیں کہا؟ مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس بی بی کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بیٹا پیدا ہو، اس کی ماں بھی آیت اللہ، اس کا بیٹا بھی آیت اللہ. تو جس ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ کو شکاف کر کے اندر بلائے، وہ ماں کیا ہوگی، اس کا بیٹا علی کیا ہوگا؟
بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ اب جب جناب مریم بھی آیت اللہ، جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ، تو اب وہ بیوی جو کعبے میں آئی ہوگی، جس کا بیٹا کعبے میں آیا ہوگا، وہ ماں کیا ہوگی؟ وہ بیٹا کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس میں بھی بڑھوں گا انتقال میں، وہ بیٹا کیا ہوگا؟ وہ ماں کیا ہوگی؟ اب عیسیٰ ہے آیت اللہ، اب عیسیٰ ہے آیت اللہ، تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ اندازہ لگا آپ نے؟ اگر عیسیٰ آیت اللہ، نہیں، جس کے پیچھے نماز عیسیٰ پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک نوجوانوں، ایک کتاب میں، یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں، کوئی مسلمانوں کی کتاب نہیں جس میں چیپٹر نہ ہو، ہر کتاب میں چیپٹر ہے ہمارے 12ویں کا، اندازہ لگایا آپ نے؟ اب یہ نہ مانے وہ اور بات ہے، لیکن کہتے ہیں ہم جس کو مانتے ہیں وہ پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، پیدا ہوگا، نہیں، سیاست میں وہ آئے گا، وہ بطول کا اولاد ہوگا، وہ زہرا کا اولاد ہوگا، وہ زہرا۔ اب آئیے چلتا ہوں مسلمانوں کی کتابوں کی طرف، یہ الفاظ ہیں مسلمانوں کی کتابوں کے، نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے ہوں گے۔ سارے بات کرو گے پھر آگے چل کے دوستوں، نوجوانوں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے بالوں سے تازے پانی کی قطرے گرتے ہوں گے، یعنی تازہ غسل کرتے آیا ہوگا۔ یقول لہ المہدی تقدم صلی بالناس، اس وقت شیعوں کا بارواں کہے گا عیسیٰ کو، عیسیٰ آگے ہو جا اور انسانوں کو نماز پڑھا، عیسیٰ آگے ہو جا اور انسانوں کو نماز پڑھا، انسانوں کو نماز پڑھا۔ یقول عیسی ابن مریم انما اقیمت الصلاۃ لک، تو جناب عیسیٰ کہے گا اے امام زمانہ، یہ نمازیں تو آپ کی وجہ سے قائم ہیں۔ یہ بڑا جملہ ہے، یہ نمازیں تمہاری وجہ سے قائم ہیں۔ پتا چلا آج جو یہ نمازیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے بارے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ نمازیں تو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فیصلی عیسی ابن مریم خلف رجل من ولدی، رسول فرما رہے ہیں پھر عیسیٰ میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا، پھر عیسیٰ۔ میں جب مسلمان سر پر قرآن رکھ کر کہیں یہ نہیں، پھر عیسیٰ میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ فَإِذَا صَلَّى فَجَلَسَ، نماز پڑھا ختم کرے گا تو ہمارا 12واں بیٹھ جائے گا۔ فَيَقُومُ عیسی ابن مریم، عیسیٰ کھڑا ہو جائے گا، فَيُبَايِعُهُ، اور کھڑا ہو کر ہمارے 12ویں کی بیعت کرے گا۔ بڑا جملہ ہے تو پوری توجہ سنیں، پوری بات سنیں۔ نزل عیسی ابن مریم کانما یقطر من شعر الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گرے ہوں گے۔ ارے میں نے تو خدا کی قسم میں نے آپ کو بتایا تھا، جناب عیسیٰ وہ ہے جس کے غسل ولادت کا قرآن میں ذکر نہیں، یعنی اتنا پاک بچہ ہے، اتنا پاک بچہ ہے جس کی غسل ولادت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ آج یہ تازہ غسل کیوں کر رہا ہے؟ جس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ تو مجھے عیسیٰ نے جواب دیا، لیکن خاموش، میں نے غسل اسی لیے کیا ہے
کہ جس کس کے پیچھے نماز پڑھا رہا ہوں اس کی آشان میں آیت تطہیر ہے، میرے شان میں آیت تطہیر نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرائیں نہیں۔ اب پتا چلا اور جناب عیسیٰ نماز پڑھا، جب پڑھ کر ختم کریں گے پیچھے 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 یہ میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی، بات یاد یہ آ گئی ہے کہ اگر پڑھانے نماز تھی ہمارے پارویں کو تو کیوں کہا عیسیٰ کو کہ آگے ہو جاؤ؟ گھبرا تو نہیں گئے واپس کے ساتھ؟ جب پڑھا ہمارا پارا اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ سکتا تھا تو پھر عیسیٰ کو کہا کیوں؟ میرے دوستو، ہمارے امام کو علم تھا کہ اگر میں نے عیسیٰ کو نہ کہا تو کل مسلمان کہیں گے بھائی دونوں معصوم تھے، ایک نے پڑھا لی تو کیا ہوا؟ اور پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز ہے، یہی سبب تھا کہ جب بیت المعمور پر رسول گیا تمام انبیاء نے استقبال کیا تو جناب رسول نے ابراہیم کو کہا دادا آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ آواز ہی اگر آپ کو نماز پڑھاؤں تو نبوت ختم، ایمان ختم۔ یعنی رسول نے بھی اسی لیے پوچھا، ابراہیم نے اعتراف کیا کہ اگر میں محمد کو نماز پڑھاؤں گا تو میرا ایمان بھی ختم، میری نبوت بھی ختم، اور اگر ابراہیم رسول کو نماز پڑھائے تو ایمان بھی ختم، نبوت بھی ختم۔ تو اگر ایرا غیرہ پڑھائے اس کا ایمان کہاں، مسلمانی کہاں؟ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، توجہ چاہ رہا ہوں، جناب عیسیٰ ہمارے پارویں کے پیچھے پڑے، ہمارے پارویں کے پیچھے، فَيَقُومِ عیسیٰ فَيُبَايِعُهُ، اور آخر میں عیسیٰ ہمارے پارویں کی بیعت کرے گا، بیعت لے گا نہیں۔ معاف کرنا، بارہویں کی فتح پہلے کی فتح ہے۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، بارہویں کی فتح یہ ہمارے پہلے امام کی فتح ہے۔ بارہویں کی فتح آپ نے سب وہی نہیں پہنچا جہاں میری روح کھڑی ہے۔ بارہویں کی فتح نہیں ہے، یہ ہمارے پہلے علی کی فتح ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی ہمارے بارہویں سے بیعت نہیں لیتا تو تمہارے ہمارے علی سے بیعت کس طرح لے سکتے تھے؟ نعرہ حیدری۔ اور میرے بیٹا، میرے بھائی بیٹا، کیوں دو بیچارے توجہ چارو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ آج یہ ہے یعنی ہمارے بارہویں کی فتح، یہ ہمارے پہلے امام کی فتح ہے کہ جب عیسیٰ جیسا نبی ہمارے بارہویں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر اور کسی کو مجال ہے کہ کوئی ہمارے امام کو پہلے کو نماز پڑھائے؟ اور مزے والی بات یہ جہاں پر تک وہ وائنڈ کم نہ کرتا، محبت کی مستی ساری رات کھڑا رہا علی کی محبت کی مستی میں، فانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو میں خدا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو ہم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم شیعہ کہ امام کے انتظار میں خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔
نعرہ حیدری، کتنا خوش نصیب ہے وہ گروہ، میں بھی کتنے خوش نصیب ہے وہ شیعہ جن کے امام کے انتظار میں خدا بھی ان کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ امام جو تمہاری نظر میں امام ہے، یہی ہمارا وہ 12واں امام ہے جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ مولا حسین، دادا حسین، میں صبح اور شام آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ معاف کرنا میرے نوجوانوں، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا سب چوتھا امام نہیں، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،